بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت ادارہ پاک دارالسلام جامعہ مسجد غوثیہ فرینکفرٹ جرمنی سے لائیو ہیں، اور سب سے پہلے تو ہم سارے عالم اسلام کو ماہ ربیع الاول کی آمد کے اوپر بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور الحمدللہ آج یکم ربیع الاول کو ہی اس وقت جامعہ مسجد غوثیہ ادارہ پاک دارالسلام کے زیر اہتمام یہ میلاد شریف کا جلوس نکالا جا رہا ہے، جس کے مہمان خصوصی ہمارے حضرت مولانا علامہ حافظ شہراز حسین صاحب ناروے سے تشریف لائے ہیں، اور علماء کرام اس جلوس کی قیادت کر رہے ہیں، جس میں حضرت مولانا علامہ محمد اشرف قادری صاحب صدر جماعت اہل سنت جرمنی وہ تشریف فرما ہے، حضرت مولانا علامہ حافظ محمد صدیق صاحب امام و خطیب جامعہ مسجد غوثیہ ادارہ پاک دارالسلام وہ موجود ہیں، ان کے ساتھ حضرت مولانا علامہ محمد صدیق مصطفی صاحب امام و خطیب ادارہ پاک دارالسلام میوچل سٹاس سے فرینکفرٹ وہ بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس جناب حضرت مولانا عالم صاحب یہ تشریف نوئس سے تشریف لائے ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں، اور مسجد کے انتظامیہ کے تمام افراد جو ہیں وہ دوستوں کا استقبال کرنے کے لیے خوش آمدید کہنے کے لیے موجود ہیں، جن میں سے حضرت حاجی صوفی محمد طارق صاحب وہ ماشاءاللہ دوستوں کو ویلکم کر رہے ہیں اور موجود ہیں۔ ہمارے لیے خوشی کا مقام یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس کے نبی کی ولادت کی خوشی میں آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے احباب اپنی طرف سے محبتوں کا اور خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب حضرت مولانا علامہ حافظ شہراز حسین صاحب سے کہ وہ جلوس کے حوالے سے، چونکہ وہ جلوس میں پہلی دفعہ ناروے سے شامل ہو رہے ہیں، وہ اپنے تھوڑا سا تاثرات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں ناروے سے اس سالانہ جلوس کی اس تقریب سعید کے اندر میں شامل ہوں، اور ماشاءاللہ مسلمانوں کا یہ عشق کا ماحول دیکھ کر اور یہ سڑکوں کے اوپر روڈوں کے اوپر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے جو پڑھے جا رہے ہیں اور سنے جا رہے ہیں، ان کو یہاں پر سن کر دل بہت خوش ہوا ہے، باغ باغ ہوا ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ آپ کا ہر آنے والی آن جو ہوگی وہ پہلے سے زیادہ آپ کا ذکر بلند ہوگا، ہر سال پہلے سے زیادہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ میں پوری کی پوری جو یہاں کی انتظامیہ ہے ادارہ پاک دارالسلام، ان کے امام و خطیب اور باقی سارے علماء کرام جن کا ذکر قبلہ چشتی صاحب نے کیا ہے، حضری صاحب نے، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے اس صادق بدامہ لمحات کے اندر، اس پاکیزہ ماحول کے اندر شامل ہونے کے لیے سعادت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا یہ کیا گیا اہتمام الاسلام اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ماشاءاللہ۔ اب میں گزارش کروں گا حضرت مولانا علامہ حافظ محمد صدیق صاحب سے کہ وہ جلوس کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں اپنے تمام آنے والے مہمانان گرامی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سب سے پہلے تو ربیع النور شریف کے ماہ مقدس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر ان سارے مہمانوں کے قدموں میں دیدہ و دل فرش راہ کرتا ہوں جنہوں نے ہماری اس بزم کو
آ کر جو ہے وہ رونق بخشی کہ ہمارے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ اتنے علماء کرام کا جم غفیر اور اتنی کمیونٹی لوگ جو ہے وہ تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظمت کے جلوس کو ہماری طرف سے قبول و منظور فرمائے اور سارے دوستوں کو اس سے بڑھ چڑھ کر جو ہے اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علماء کرام تمام اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے اپنی طرف سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے۔ تھوڑا انگلی اگے پہ ہوتی ہے۔ تو اب میں گزارش کروں گا حضرت مولانا علامہ محمد صدیق مصطفی صاحب سے کہ وہ جلوس کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ تمام اہل محبت کو ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ بے حد و حساب مبارکباد، اللہ پاک اس مہینے کی برکتوں سے سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جہاں کہیں بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ماشاءاللہ فرینکفرٹ میں بھی اپنی جتنی استطاعت ہے اس سے بڑھ کے دوستوں نے بھائیوں نے جلوس کا اہتمام کیا۔ اللہ کریم اسے قبول فرمائے اور جہاں بھی مومن پریشان ہو اس کی پریشانی کا ایک ہی حل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں اور دل کو سکون پہنچائیں۔ جہاں کوئی غم اور پریشانیوں میں ہے، پریشانیاں تو آتی ہیں انسان پہ اللہ کی آزمائشیں بن کے، لیکن ان میں وقت کو گزارنا ایک ہی طریقے سے آسان ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد قائم کیا جائے۔ جہاں تک یہ لوگ جلوس دیکھ رہے ہیں دعا کریں کہ اللہ پاک یہ سلسلے قائم دائم رکھے اور ہماری نسلوں کو بھی اس طرح کی محبتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ علامہ منظور عالم صاحب نوئز سے تشریف لائے ہیں۔ ماشاءاللہ جب بھی کوئی محفل ہماری ہوتی ہے محبت کا اظہار کرتے ہوئے تشریف لاتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی جلوس کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ جو آج کا جلوس ہے یہ جو ہے نا ایک یاد ہے ہماری جو زندگی قائم رہتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اس دنیا میں آئے۔ نور چھایا آقا کا میلاد آیا، چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا، ہر ذرہ جگمگایا آقا کا میلاد آیا، ہر ذرہ جگمگایا آقا کا میلاد آیا۔ اللہ 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 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور برادران اسلام، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ پھر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انسان کے ساتھ پھر ہمیں اہل کتاب میں بنایا، اور پھر
اہل کتاب میں سے بھی ہمیں اہل ایمان بنایا اور اللہ کے آخری نبی کی امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت محترم، میلاد شریف کا چاند جب طلوع ہوتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان اپنی اپنی استطاعت، اپنی اپنی ہمت کے مطابق اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کا شکر ادا کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ کوئی سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کرتا ہے، کوئی روزہ رکھ کر اس کا شکر ادا کرتا ہے، کوئی اس کا شکر سجدہ ریز ہو کے ادا کر رہا ہے۔ مالک تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنے نبی کی امت سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور جو انسان بھی اللہ کے نبی کی ولادت کے اوپر شکر ادا کرتا ہے، رب اس کو محروم نہیں کرتا۔ بے شک بے شک۔ اور فرمایا کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہو جائے، تو کیا کیا کرو؟ فلیفرحوا، خوشی کا اظہار کیا کرو۔ بے شک بے شک۔ مالک تیرا شکر ہے، تو نے میرے اوپر فضل کیا۔ بے شک مالک تیرا شکر ہے، تو نے میرے اوپر رحمتوں کا نزول کیا۔ بے شک۔ تو کیا اللہ کے نبی سے بڑھ کے کوئی فضل ہو سکتا ہے؟ نہیں اللہ کے نبی کی ذات سے بڑھ کے کوئی رحمت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ وہ ذات تو وہ ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ بے شک بے شک۔ تو وہ جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، آج اسی نبی کی خوشی کے اظہار کے لیے جرمنی فرینکفرٹ مسجد غوثیہ ادارہ پاک دارالسلام کے زیر اہتمام ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن فرشتے بھی گواہی دیں گے، زمین کے فرشتے بھی، آسمان کے فرشتے بھی۔ مولا ہم گواہی دیتے ہیں، تیرے نبی کی ولادت کا مہینہ آیا تھا، پہلی تاریخ تھی، یکم ربیع الاول، ماہ مبارک، ماہ ربیع النور شروع ہوا تھا۔ تیرے اللہ اے مولا، تیرے محبوب کے غلاموں نے اپنی اپنی طرف سے خوشیوں کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ذات محترم، یہ رب جس کو توفیق دے، بے شک ہر کسی کو توفیق نہیں ملتی، بے شک بے شک۔ جس کو رب توفیق دیتا ہے نا، دیکھیے جرمنی کے دور دور علاقوں سے میرے احباب تشریف لائے، کیوں؟ رب نے توفیق دی، صبح صبح اٹھے، مالک سب کا آنا قبول فرما، اللہم آمین، سب کا آنا قبول فرما۔ اللہم آمین۔ اس ماہ مبارک کی عظمت کے صدقے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہم آمین۔ اگر کوئی کسی قسم کی روحانی جسمانی بیماری میں مبتلا ہے، مالک صحت کاملہ عطا فرما، اللہم آمین۔ اور سب کی ان کوششوں کو قبول فرما۔ اللہم آمین۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔